وہ جتنی بھی فقہ رکھنے والے ہیں، خواہ وہ وہابی ہیں، سلفی ہیں یا شیعہ ہیں، وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے. یعنی ایک ایسے معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ جس میں انسانوں کو ایک مرتبہ پھر غلام بنانے کی اجازت ہوگی. عام بندے کے لیے سزا تو 39 کوڑے ہیں، لیکن مولوی صاحب کے لیے اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کو آپ مشیر امیر المومنین بنا دیں گے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑوسی ملک افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت شرعی حکومت ہے، اور ہماری حکومت اس روئے زمین کے اوپر وہ ریاست ہے کہ جس کے قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے اور بن رہے ہیں، اور قرآن شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا. حال ہی میں طالبان کی اسلامی حکومت نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے کہ جو طبقاتی قانون ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنی رعایا یعنی عوام کے اندر 4 تقسیمیں کی ہیں سزاؤں کے حوالے سے. یعنی اگر کسی شخص نے کوئی جرم کر لیا ہے اور اس شخص کا کیس قاضی کے پاس جاتا ہے، تو اب اس شخص کی 4 حالتیں ہیں، اور ان 4 حالتوں کے اندر اپنی سوسائٹی کو طالبان نے تقسیم کیا. لہٰذا قاضی دیکھے گا کہ اس شخص کی حالت کیا ہے، سماجی رتبہ کیا ہے، پھر اس کی سزا کا فیصلہ ہوگا. علماء، اشرافیہ یعنی تاجر، اور حکومت کے ارکان، اور اسی طرح پھر عام لوگ. اگر قاضی کے پاس کسی جرم کا کوئی جرم آتا ہے اور وہ جرم کرنے والا شخص وہ عالم ہے، مولوی ہے، تو پھر یہ پہلی کیٹیگری میں ہے. لہٰذا اب ان سے بات کیسے کرے گا قاضی؟ یعنی ان کے لیے جو سمن جاری ہوگا یا ان کے لیے جو وارنٹ جاری ہوگا، تو وارنٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو جو بلایا جائے گا عدالت میں، تو یہ کہہ کر کہ حضور والا ہمیں آپ کے بارے میں، آپ مولانا صاحب ہیں، ہمیں آپ کے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، یا یہ الزام آپ کے اوپر لگا ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ باندھ لے اس کے یا ہتھ کڑی لگا کر اس کو پیش کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو صرف یہ کہا جائے گا کہ آپ کے بارے میں یہ خبر ہمیں پہنچی ہے. عام لوگوں کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ کوئی عام بندہ ہے، دکاندار ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، تو اس کے بارے میں اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کو تنبیہ کے ساتھ ساتھ اس کو تو 39 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ پشتو زبان کے اندر انہوں نے ایک دستاویز جاری کی ہے، یہ ایک تعزیری قوانین ہے. تو اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو سزاؤں کے حوالے سے تقسیم کر دیا ہے، اور اس میں بالکل وہی رویہ رکھا ہے کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ اقوام میں وہ اپنے علماء، احبار و رہبان کے ساتھ رکھتے تھے، اپنے پیر حضرات کے ساتھ، اپنے جو مذہبی طبقہ تھا. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں. اہل کتاب میں سے جو لوگ تھے، یہود و نصارہ، وہ اگر ان کے پاس ایسی کوئی بات آتی تھی اور اس کا تعلق ان کے احبار یعنی علماء کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ ہوتا تھا، یا رہبان پیروں کے ساتھ، تو وہ اس کو سزا کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے لیے خاص رعایت ہوتی تھی. اور اگر عام افراد کے بارے میں ہوتا تو وہ مذہبی جو عدالت تھی وہ ان پر سزاؤں کا نفاذ کرتی تھی. قرآن و سنت کے اندر اس رویے کی سخت مذمت کی گئی ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانیت برابر ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے، مرد اور عورت کے ساتھ پیدا کیا، مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اور مختلف گروہوں کے اندر ہم نے تمہیں بانٹ دیا، شعوب اور قبائل کے اندر. کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر سکو. اور تم میں سب سے معزز وہ شخص ہے اللہ کے ہاں کہ جو متقی ہوتا ہے. اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے معزز ہمارے ہاں وہ ہے کہ جو مولوی صاحب ہے، یا وہ شخص ہے کہ جو اشرافیہ میں تعلق رکھتا ہے. اور پھر کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. گواہی اللہ کے لیے دینی ہے. یعنی قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں ہمیں کسی جگہ یہ نظر نہیں آتا کہ اپنے معاشرے کے اندر ہم سزاؤں کے حوالے سے طبقاتیت پیدا کریں. تو مولوی صاحب ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کا اشراف سے تعلق ہے، اس کو چھوڑ دیں. نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اب
میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پڑوس کے ملک کو اسلامی مملکت کہتے ہیں اور طالبان کی حکومت کو اسلامی کہتے کہتے نہیں تھکتے، کچھ صحافی حضرات اور کچھ دوسرے حضرات ان کے فضائل صبح شام سناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جناب ہمارے پڑوس میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، اسلامی نظام وہاں پر آ گیا۔ یہ اسلامی نظام ہے؟ یعنی اگر ایک عام بندہ جھوٹ بولے گا تو اس کے لیے آپ سزا مقرر کرو گے، ایک عام بندہ اگر چوری کرے گا اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اس کو تو جناب پھانسی پہ لٹکا دو، چوک چوراہے کے اندر اس کو سزا دے دو۔ لیکن اگر ایک تمہارا مولوی صاحب جس نے فقہ حنفی کی کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں اور ماشاءاللہ وہ حلیہ اختیار کر لیا ہے جس کو تم اسلامی کہہ رہے ہو، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے اپنے ماشاءاللہ امیر المؤمنین اسے لگا دینا ہے، یا افغانستان کے اندر آپ اسے امیر المؤمنین کا مشیر لگا دیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی شریعت میں اس کی اجازت کب ہے؟ کوئی ایک مجھے واقعہ بتائیں کہ اس میں ہمیں شریعت سے، قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہو کہ نہیں آپ ان مذہبی طبقات کو آپ چھوٹ دیں گے۔ تو یہ افغانستان کی حکومت ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین یعنی اسکول نہیں جا سکتی، مدرسے نہیں جا سکتی، اور سیکنڈری کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، کالج نہیں جا سکتی، یونیورسٹیاں سب بند کر دی ہیں، خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دی۔ اس کو کہتے کیا ہے کہ جناب نہیں، یہ غیرت ہے، غیرت کے نام پر انہوں نے علم کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے نا طالبان کی اس جبر کی حکومت کے اندر اگر خواتین وہ اداروں میں جائیں گی، خواتین اگر وہ تعلیم حاصل کریں گی تو سوسائٹی میں شعور آئے گا، شعور آئے گا تو ان کی ملائیت کیسے چلے گی کہ جو انہوں نے دھن دھونس کی بنیاد کے اوپر اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ اور اس کو نام کس چیز کا دیا ہوا ہے؟ اسلام کا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور اس کو سکھائے۔ یعنی علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کا فریضہ ہے، مرد کو بھی علم حاصل کرنا ہے، عورت کو بھی علم حاصل کرنا ہے۔ ہمارے سامنے تو بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ جناب صحابیات میں فلاں عالمہ تھی، صحابیات میں وہ درس دیا کرتی تھی، تو اب طالبان کی حکومت کے اندر وہ سارے جو اخلاقی درس ہیں یا وہ جو کہانیاں جو بیان کرتے ہیں وہ سب ختم ہیں۔ پھر یہ سوچنے کا مقام ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پاکستان میں بیٹھ کر وہ طالبان کی حکومت کے لیے فضائل سناتے ہیں اور اس کے لیے قصے کہانیاں بناتے رہتے ہیں، سٹوریاں صبح شام گھڑتے ہیں، اور وہ گھڑنے کے بعد ماشاءاللہ اپنی حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہاں کے لیے بڑا ان کو نظر آتا ہے۔ اور ایک مولوی صاحب کا بیان بھی تھا، غالباً مولانا منظور مینگل صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے یہاں پاکستان کے اندر، اور اگر یہی حالت رہی تو ہم افغانستان چلے جائیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا ماشاءاللہ آپ کے فقہ کے مطابق وہاں بالکل شریعت نافذ ہو چکی ہے، اب آپ کو جائیں، دیری کس بات کی آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو اس کو غنیمت سمجھ رہے ہیں نا، آپ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ خراسان سے لشکر نکلے گا، وہ جو آپ نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، خراسان سے وہ سیاہ جھنڈوں والے ہوں گے اور ان کی یہ علامت ہوگی اور وہ یوں نکلیں گے اور اس طرح سے وہ کفر کا مقابلہ کریں گے، جائیں اس میں شامل ہو جائیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ ساری باتیں، وہ جو جہاد کی تعلیم کی، وہ جو مدارس میں آپ بچوں کو ذہن میں ڈالتے رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک خاص وقت کے لیے تھی کہ جب آپ کو کہا جا رہا تھا کہ یہ جہاد ہے، اور جب آپ کو کہا جا رہا نہیں اب یہ جہاد نہیں ہے، اب خبردار کہ تم نے اس کے اندر شرکت کی، اب آپ سب رک گئے ہو۔ تو نہ آپ کی یہ جو جہاد کی ایک زمانے کے اندر آپ نے تعریفیں کی، اور جو اس کے لیے آپ نے قوم کے بچوں کو مروایا، اور اس کے اندر آپ نے اپنے تو بچوں کو خیر آپ نے اس میں شامل ہونے نہیں دیا، آپ تو اس سے اس طرح آپ نے دور رکھا ہے جس طرح ایک نشوئی اپنے بچے کو وہ نشے سے دور رکھتا ہے، لیکن قوم کی پورے سوسائٹی کے اندر بچوں کو آپ نے اس کے اندر شامل رکھا۔ تو یہ جو قانون نافذ کیا ہے، اس کے روح سے لگتا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک مرتبہ پھر وہ فرقہ وارانہ طور پر جو سوسائٹی کے اندر تقسیم تھی اس میں شدت آئے گی، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شیعہ کے لیے باقاعدہ تکفیر کی گئی، میرے سامنے ایسے کچھ پہنچی نہیں ہے، لیکن ان کو سیکنڈ درجے کا شہری جو ہے وہاں پر قرار دیا جا رہا ہے، یعنی جو حنفیوں کے علاوہ جتنی بھی فقہ رکھنے والے ہیں، خواہ وہ وہابی ہیں، سلفی ہیں یا شیعہ ہیں، وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے۔ فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر بھی اس کے لیے وہاں پر ایک عمل جاری ہے، اور دوسری جانب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ طبقاتی طور پر یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، کیونکہ طالبان جانتے ہیں کہ ان کے اقتدار وہ جبر کے اوپر ہے، وہ اس سوچ کے اوپر ہے کہ کوئی ملا کے خلاف بات نہیں کر سکتا، وہ اس سوچ کے اوپر ہے کہ کوئی ہمارے اس قانون کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ جس میں خواتین کی حقوق پر پابندی لگائی ہوئی ہے، جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس میں بنیادی طور پر وہاں پہ جو خاص طور پر یعنی ایک ایسے معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے
کہ جس میں انسانوں کو ایک مرتبہ پھر غلام بنانے کی اجازت ہوگی کہ آپ جسے چاہیں جتنے چاہیں غلام بنائیں اور ان کو خرید و فروخت کریں، اور جس طرح سے آپ رعایا کے ساتھ برتاؤ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلام بنانا ہی ہے کہ آپ نے واضح طور پر اپنے قانون میں لکھا ہے کہ عام بندے کی سزا تو 39 کوڑے ہیں، لیکن مولوی صاحب کے لیے اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کو آپ مشیر امیر المومنین بنا دیں گے، اس کو آپ اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز کر لیں گے۔ قرآن و سنت کے واضح احکامات کی جو خلاف ورزی ہے، تو اس کو میں شرعی حکومت کیسے کہہ دوں؟ یہ طالبان کے قبائلی سسٹم کے اوپر کچھ حکومت تو ہے، لیکن یہ شرعی حکومت نہیں ہے، نہیں یہ اسلامی حکومت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں جو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہتے ہوئے کہ جناب وہ امیر المؤمنین ہیں اور ماشاءاللہ جناب انہوں نے تو بڑا اسلام نافذ کیا ہوا ہے، ان کی حالت دیکھ لیں۔ بلکہ پشتو کے اندر میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اگر پڑھ لوں آپ کے سامنے، اور اسکرین میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کی آپ مزید آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں دا تعزیر مرتبے او ڈلونا، یعنی تعزیر کے جو مرتبے ہیں اور اس کی جو اقسام ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ دا جانی پہ اعتبار دا تعزیر مرتبے، یعنی گناہ کے اعتبار سے تعزیر کے جو مرتبے، جانی یعنی جنایت۔ توہمہ مادہ پہلے پہ لکھا ہے دا جانی پہ اعتبار تعزیر لاندے مرتبے لری، اس کے مرتبے ہیں، لری کا مطلب رکھتے ہیں۔ دا علماء او لوڑ رتبہ خلق و تعزیر، علماء اور اونچے درجے کے لوگوں کی جو تعزیر ہوگی، ان کو جو سزا ہوگی۔ خلق و اچھا دا مذکور خلق و تعزیر دا قاضی لور پدا سے خبرداری سردی ما تا خبر رسیدلی دے چتا دا سے او دا سے کارونه کوي، یعنی مجھے قاضی صرف اتنی بات کہے گا مولوی کے لیے اس کو سامنے کھڑا کر کے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، ہاں اخبرنا انک کذا و کذا، مجھے یہ خبر دی ہے کہ تم اس طرح، بس یہی ہے مولوی صاحب کے لیے۔ ماشاءاللہ مزے ہیں۔ تو مولوی صاحبان پھر تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ سارے درس نظامی جتنے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب فراغت حاصل کر رہے ہیں، جو ان کی فکر سے اتفاق رکھتے ہیں اور جو یہاں کی جمہوریت کو کفر کہتے ہیں، جائیں وہاں پہ، جائیں سیدھا کھیپ بنا کے چلتے جائیں، آپ کی تو حکومت قائم ہو گئی ہے۔ دا اشراف ہو، اشراف ہو، اب معزز، اب اشراف سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں لکہ دا قبیلی دا مشران و تاجران و تعزیر، یعنی قبیلے کے جو بڑے ہیں، قبائل کے اور جو تاجر حضرات ہیں، ان کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی، یعنی ان کی تعزیر۔ ذکر شوی خلق و تعزیر دا قاضی لور پا خبر ورکولو او محکمے تپا ورغختولو سردی، یعنی قاضی ان کو بلائے گا۔ اچھا مولوی کو بلائے گا نہیں، سوری، مولوی کو وہ صرف یہ میسج دے گا کہ آپ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، مولوی کی مرضی ہے کہ وہ عدالت جاتا ہے کہ نہیں جاتا، لیکن تاجر اور جو اشراف قبیلہ ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ حاضر ہوں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اچھا دا ټولنې د متوسط خلکو تعزیر، د ذکر شوی خلکو تعزیر محکمې ته په ورغختولو او په بندې کولو سره دی، ان کو جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو تو بند کریں گے، بھائی بند کرو ان کو۔ دا ټولنې د ټیټو خلکو تعزیر، یہ ٹیٹو خلق ہے جو نیچے درجے کے، اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم۔ اور طالبانوں یہ تم نے ٹیٹ اور جو اونچے درجے کا کام کیا ہے نا میرے بھائی، او بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ بالکل اسلام نہیں ہے، خدا تجھے ہدایت دے اسلام کے نام پر۔ اچھا میں بات اس پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اسلام کی بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ باقی وہ اپنا ملک ہے، ان کی جو مرضی جو کرنا چاہیں، کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یعنی یہ اس کو اسلام کا نام دے رہے ہیں نا، اور تو اس اعتبار سے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا د ذکر شوی خلق و تعزیر پر تحدید ولو او وحلو سردی، جن لوگوں کا ہم بیان کر رہے ہیں یعنی جو ٹیٹ خلق ہے، ٹیٹ، ان کو چھترول لگائی جائے گی، ان کو وحلو سردی۔ البتہ کد وحلو تعزیر پر نہائی اندازہ کوی لکا نہ دیش درے بیاد مجرم د بدن پریوزائی نہ وحل کی گی۔ سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے لوگ ہیں نا ان کو تو کوٹ لگے گی، لیکن 39 کوڑے سے زیادہ نہیں ماریں گے، اور چہرے پر یا ان جگہوں پر جہاں شریعت نے منع کیا ہے وہاں پر کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ ددے مادے دا فقرے پر درے جس کے پیاد شوی تعزیر والو کی، تو یہ بات ہے جناب۔
اب آپ مجھے بتائیں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا؟ مولانا صاحب نے اس کو، یہ طبقاتی ہے نا تقسیم، یہ طبقاتی تقسیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالبان کی حکومت اس وقت چونکہ بہت خطرات میں ہے، خود وہاں پر قبائل، اصل میں اس کی ضرورت اسی لیے پڑی ہے کہ وہاں خود طالبان کے اندر بغاوت سر اٹھا رہی ہے، اور جو اشراف اور قبائل کے لوگ ہیں ان کو ایک سہولت کاری کی گئی ہے ان کے لیے، تاکہ آپ کچھ بھی کرتے رہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہماری حکومت کا سپورٹ کرتے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.